بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ آج جیسا کہ ذوالحجہ کے دن شروع ہیں، بڑی عید آنے والی ہے۔ ہر مسلمان جو پوری دنیا میں رہ رہا ہے اس کے دل میں ایک خواہش ہے کہ میں اچھی قربانی کروں، اچھا جانور لوں، اچھی طرح جو ہے نا بڑی سے بڑی قربانی لو۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور بخاری شریف کی جو سب سے آخر میں حدیث آتی ہے وہ بھی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی، تو پھر قربانی وہ عمل ہو جائے گا کہ درجات بلند ہوں گے۔ اور اگر نیت دکھاوے کی ہوئی، ریاکاری کی ہوئی اور لوگ دیکھ لیں، لوگ واہ واہ کر لیں اور لوگوں میں بڑا آدمی سمجھوں، اس نے بڑا جانور کیا، تو سمجھے کہ گناہ لازم اور نیکی برباد ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کی کھال پہنچتی ہے اور نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ گوشت کھانے والے لے جاتے ہیں اور جو اس کی کھال بچتی ہے وہ کوئی ادارے لے جاتے ہیں، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے تبلیغی جماعت کے ایک امیر صاحب تھے، حاجی اسحاق صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ اپنے بیان میں یہ کہتے تھے کہ جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرنے لگیں، جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرنے لگیں تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر کہیں یا اللہ میں یہ تیری توفیق کے ساتھ کر رہا ہوں۔ پھر کہیں یا اللہ اس عمل پر جو تو نے انعام رکھا ہے اس انعام کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اس عمل کو کرتا ہوں۔ تو جب بھی آپ قربانی کے لیے جانے لگیں تو گھر سے نیت کریں، گھر سے نیت کریں کہ یہ نیت نہ ہو کہ محلے میں میری عزت بنے گی، محلے میں، کیونکہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو پکڑا جائے گا اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک عادل بادشاہ ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ اور سخی کو کہا جائے گا کہ تم کو مال دیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، لوگوں کو دیا، اور اتنے نیکے تم نے اس لیے کیا کہ لوگ سخی کہیں، تو وہ کہا جا چکا منہ کے بل اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں۔ اور پھر اسی طرح بادشاہ کو، اسی طرح جو ہے عالم کو۔ تو اس لیے آپ جب جانور لینے کے لیے جائیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور لینے کے لیے جب جانے لگے گھر سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ سے دعا کریں، پہلے درود شریف اللہ کی بڑائی بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگ کے پھر جائیں کہ یا اللہ میں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے یہ جانور لینے کے لیے جا رہا ہوں، اور جو میرے لیے بہتر ہے یا اللہ وہ، اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، عمدہ سے عمدہ ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو انشاءاللہ یہ قربانی ہماری آخرت میں درجات کا سبب بھی بنے گی، اللہ کی خوشنودی کا سبب بھی بنے گی، اجر بھی ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر اس کے بالمقابل ہم نے دوسری نیت پہ چلے گئے تو آخرت بھی گئی، اللہ بھی ناراض اور درجات بھی نہیں بلند ہوگے، برکات بھی نہیں ملیں گی، اور ابراہیم علیہ السلام والی سنت بھی نہیں پوری ہوگی۔ تو جاتے وقت ضرور اپنی نیت کو ٹٹولیں، جاتے وقت بھی ٹٹولیں، ادھر جا کے بھی ٹٹولیں، جب لے لیا تو پھر بھی ٹٹولیں کہ میں یہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں،
بس، اور میرا کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، کوئی اور کچھ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس پہ مزید بھی بتاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔